کا کبھی اس کے شہر کا سنیں نا، آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے کراچی میں جو ایس ایچ اوز ہیں ان کے کتنے ڈومیسائل جو ہیں وہ کراچی کے نہیں ہیں، آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں میں ان چیزوں میں نہیں، آپ مجھے دے دیں، میں اس کو چیک کراؤں گا. میں آپ کو پیپرز دیتا ہوں. نہیں آپ مجھے دیجئے. آپ یہ دیکھیں گے کتنے ڈپٹی کمشنر میں دیتا ہوں، بالکل دیتا ہوں، یہ سب دے دوں گا، آپ لے لیں. اس میں دیکھیں سر، یہ جسارت کی رپورٹ ہے. نہیں میں اس کو، یہ جسارت کی رپورٹ ہے. اس میں 106 تھانوں کے اول سے بتایا گیا ہے. اس میں ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ناموں کے ساتھ بتایا گیا ہے. اس میں مختلف جو ادارے ہیں آپ کی، مختلف ادارے، کامران ٹیسوری صاحب، لیکن یہ ہیں سب پاکستانی. اگر ایسا ہے تو کیا کراچی کے لوگ پاکستانی؟ یہ پاکستانی ہے نا، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہیں تو سب پاکستانی. میں منع کر رہا ہوں سر. اچھا اب دیکھیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ سے اس بات کو اٹھاتی آئی ہے، اور خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں یا ایم کیو ایم کے جو بھی بڑے رہنما ہیں وہ یہ بات کی شکایت ہر فورم پہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو نہ نوکریاں دی جاتی ہیں، نہ ان کو پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنی آواز اٹھائیں، اس کا حل بھی تلاش کریں اور اس کے راستے بھی نکالیں. لیکن میں پھر آپ کو ایک طرف لاؤں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں، آپ کے لیڈر نے جس کے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں روڈ پہ آ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، تو کیوں آ رہے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، دیکھیں صرف آواز اٹھا دینے سے، روڈ پہ آ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کتنے سال ہوئے سر؟ نہیں وہ ہو گئے 76-77 سال. 76 سال میں سر مجھے ایک بات میری بات سنیں نا، اب 76 سال کا مسئلہ آج تو حل نہیں ہوگا آپ کے میرے پروگرام کیا بتا. اگر آپ میرے سے اس وقت حل لے سکتے ہیں تو میں سائن کر دیتا ہوں. میں ابھی آپ جو مجھ سے سائن کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.